بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ لائق صد توقیر و تعظیم معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر و احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ایک مرتبہ پھر فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ ان رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں عموماً مختلف مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک انسان بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے یا کوئی اور جسمانی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ واضح رہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی نے انجیکشن لگوایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں ڈرپ لگوائی، اگر بخار ہے، بیماری ہے اور وہ ڈرپ لگوانا چاہتا ہے کمزوری دور کرنے کے لیے، یا ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا لازمی ہے ڈرپ لگے گی، تو ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بیماری نہیں تھی، بخار نہیں تھا، بس صرف کمزوری دور کرنے کے لیے اور روزے کا احساس ختم کرنے کے لیے ایک آدمی گلوکوز لگوا لیتا ہے یا ڈرپ لگوا لیتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر اور مجبوری نہ ہو تو پھر ڈرپ نہ لگوائی جائے۔ البتہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح شوگر کے مریض انسولین لگواتے ہیں، اگر انسولین انجیکشن کے اندر انجیکشن کے ذریعے سے لگوائی جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح آکسیجن لینے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اگر اس کے اندر دوا شامل نہ ہو۔ اگر دوا کے اجزاء اس کے اندر شامل ہیں تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح دمے کے مریض انہیلر یوز کرتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر لیکوڈ دوا کے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو پمپ کرنے کی وجہ سے انسان کے حلق کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کان کا اور ناک کا مسئلہ قدر مختلف ہے۔ اگر ایک آدمی کان اور ناک کے اندر تر دوا ڈالے گا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی سفوف ڈالتا ہے، خشک پاؤڈر ٹائپ کوئی چیز ڈالتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا اگر وہ ناک کی نرم ہڈی سے آگے چلا جاتا ہے سفوف، یا کان کی آگے گہرائی میں چلا جاتا ہے سفوف، تو اس سے روزہ فاسد ہوگا، وگرنہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں قے ہوتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ قے غیر اختیاری طور پہ خود بخود ہو گئی یا اس نے جان بوجھ کر کی ہے۔ اگر تو غیر اختیاری طور پہ خود بخود قے ہو جاتی ہے تو اس صورت میں تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، منہ بھر کے ہے یا کم مقدار میں ہے، کسی بھی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر قے جان بوجھ کے کرتا ہے تو تھوڑی مقدار میں اگر آئی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر زیادہ مقدار میں منہ بھر کے آئی تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ذیابیطس کا، ڈائبٹیز کا جو مریض ہے، اگر وہ بہت زیادہ ضعف اور نقاہت محسوس کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری بیماری کے اندر اضافے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں اگر اسے روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو پھر وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ذمے قضا لازم ہوگی۔ فدیے کی صورتحال اور فدیے کا مسئلہ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شوگر کا مریض ہے یا ہارٹ پیشنٹ ہے یا حاملہ پریگننٹ خاتون ہے یا اور دودھ پلانے والی خاتون ہے یا کوئی بیمار ہے اور شدید بیمار ہے، بہت سخت بخار ہے، یا ان کے علاوہ کوئی بھی اور ایسی صورت ہے جس میں انسان اپنے اندر روزہ رکھنے کی طاقت، سکت اور ہمت محسوس نہیں کرتا اور بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ محسوس کرتا ہے، تو اسے اجازت تو ہے اس بات کی کہ وہ اس وقت روزہ ترک کر دے، لیکن بعد میں وہ روزے کی قضا کرے گا۔ محض فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، بس ہم فدیہ دے دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا فرض سر سے اتر گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ فدیہ دینا صرف اور صرف اس وقت درست ہوگا جب ایسا شیخ فانی ہے، ایسا بوڑھا مرد ہے یا ایسی بڑھیا عورت ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی
یا جان بر ہونے کی اب کسی قسم کی کوئی امید باقی نہیں رہی، اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا یا وہ اپنی طرف سے فدیہ دے گی یا فدیہ دے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اگرچہ شدید بیمار ہے، اور وہ اپنی طرف سے فدیہ دے دیتا ہے، وہ نا امید ہو گیا ہے صحت سے کہ اب میں صحت مند نہیں ہو سکتا، جانبر نہیں ہو سکتا، اس نے فدیہ ادا کر دیا، لیکن بعد میں کچھ عرصہ، کچھ مہینے گزرنے کے بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جانبر ہو جاتا ہے، اللہ اسے صحت یابی عطا کر دیتے ہیں، تو فدیہ ادا ہو جانے کے باوجود بھی اب اس کے ذمہ لازم ہے یہ بات کہ وہ روزے رکھے، وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی بعد میں چھوٹے دنوں میں بھی روزہ رکھنے پر قادر ہے تو وہ روزے کی قضا ہی کرے گا، فدیہ ادا نہیں کرے گا۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ وہ لا علاج ہو چکی ہے، ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا ہے، اسے کبھی بھی اب اسے امید نہیں ہے بظاہر ٹھیک ہونے کی، صحت مند ہونے کی، یا شیخ فانی ہے کہ قریب المرگ ہے، مبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف عنوانات پہ، موضوعات پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی معلومات آپ تک پہنچائیں، لیکن اگر پھر بھی روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے، اسلامی احکامات، عبادات کے حوالے سے، بنیادی عقائد و نظریات کے حوالے سے کسی بھی عنوان پہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبرز یہاں سکرین پہ آ رہے ہوں گے، آپ ان پہ وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں، آپ کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، بہترین مشورہ اور تجویز دے سکتے ہیں، اور جو مسئلہ آپ پوچھنا چاہیں وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔